اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مقدس مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا مقدس مہینہ ہے، اور ہمیشہ سے مسلمانوں عالم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس ماہ مقدس میں خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنے عرف کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنی ولادت کی خوشی منائی، اور شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین کی اس کی عبادت کو ادا فرمایا، اور اس کے بعد سے ہمیشہ سے امت مسلمہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہر سال ربیع الاول میں بڑھ چڑھ کر اور انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اس ماہ مقدس کو منایا جاتا ہے، طرح طرح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنی وفاداری، اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا مختلف طریقوں سے ثبوت دیا جاتا ہے، اور ہر شخص اس سلسلے میں، اس جوش و خروش میں نظر آتا ہے، اس جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ لیکن چند چیزیں ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور ان کی احتیاط کرنا یہ ضروری ہے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ہم عقیدت کے طور پر، محبت کے طور پر جن چیزوں کو اپنا رہے ہیں تو اس میں کوئی نقص یا کوئی کمی آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس ولادت کے مقدس مہینے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، محافل کا اہتمام کیا جائے، درود و سلام کی کثرت کی جائے، نعتوں کی کثرت کی جائے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے یا کسی کو جلانے کے لیے نہ ہو۔ یعنی ہمارا عمل اس طور پہ نہ ہو کہ ہم اتنی زور و شور کے ساتھ نعتیں پڑھیں کہ فلاں کا دل جل جائے، تو ایسا نہ ہو۔ ہمارا خالصتاً عمل اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمارا عمل ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذکر کی محفل کا انعقاد کیا جائے، جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن خیال رہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے فرائض و واجبات میں، ان کی ادائیگی میں کوئی خامی نہ رہ جائے، یعنی ان کی ادائیگی متاثر نہ ہو۔ ہم سے فرائض و واجبات یہ فوقیت کے ہیں، اور یہ ان کو ترجیح حاصل ہے۔ کسی بھی محفل کے اہتمام اور اس کے انتظام کے سلسلے میں، تیاریوں کے سلسلے میں ہم اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ ہماری نمازیں رہ جائیں، رات کو دیر دیر تک ہم محفل میں شریک ہوں، اچھی بات ہے، لیکن صبح کی نماز اگر اس کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جھنڈے ہم لگاتے ہیں، یہ بھی صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کئی صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں میں جھنڈے، اپنی چادروں کو ڈنڈوں پر باندھ دیا، ڈنڈوں کے ساتھ لگا دیا، اور وہ ایک جھنڈے کی شکل میں اس کو لہراتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، اور جلوس کی شکل میں حضور کو مدینہ طیبہ انہوں نے استقبال کیا۔ تو آج بھی جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جھنڈے یا بینرز یا پوسٹر وغیرہ جن پر مقدس کلمات تحریر ہوتے ہیں، بعض میں درود شریف لکھا جاتا ہے، نعرے لکھے جاتے ہیں، یا دیگر اس طرح کے مقدس کلمات لکھے جاتے ہیں، تو ایک وقت تک ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی محفل کی تشہیر کے لیے ہم کو پوسٹر لگاتے ہیں، تو محفل ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اتاریں، تاکہ بارش کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے وہ بوسیدہ ہو کر یا پھٹ کر روڈ پر، فٹ پاتھ پر یا دیگر ایسی جگہوں پر جہاں ان کی توہین و اہانت ہوتی ہے تو وہاں جا کر وہ نہ گریں اور نالیوں میں نہ بہتے رہیں۔ اس لیے جھنڈے لگائیں یا بینرز یا پوسٹر وغیرہ، تو ان میں اہتمام یہ کیا جائے کہ جب ان کی ضرورت، یعنی ایک وقت تک ان کی ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد ان کو اتار لیا جائے۔ پھر اسی طرح ہم نعتیں سنیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف میں کلام سنیں، لیکن اتنی لاؤڈلی نہ ہو اور اتنی اونچی آواز میں نہ ہو کہ ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے پڑوس میں جو کمزور، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کو تکلیف پہنچے، اس لحاظ سے یہ خیال کیا جائے۔ پھر اسی طرح چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، یہ ایک جائز عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن خیال رہے کہ اس میں غیر شرعی کوئی کام نہ ہو، یعنی کنڈے کی لائٹنگ یا چوری کی لائٹنگ سے اس طرح کا معاملہ کرنا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ چوری اور کنڈے کی لائٹنگ سے بجلی لے کر لائٹنگ کرنا یا چراغاں کرنا یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اور ایک مستحب کام کی آڑ میں ہم ناجائز و حرام کا ارتکاب نہ کریں۔ پھر خواتین کی محافل منعقد کی جاتی ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں یاد رکھیں کہ خواتین کو اسلام نے اتنا تقدس اور اتنا ادب و احترام دیا ہے،
اور ایک اتنی فضیلت و برتری دی ہے کہ ان کی آواز تک کو پردہ بنا دیا، یعنی ان کی آواز انتہائی ضرورت کے علاوہ، انتہائی مجبوری کے علاوہ کسی غیر مرد تک جائے، یہ بھی شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ تو خواتین اگر محافل کا انعقاد کرتی ہیں تو آواز لاؤڈ سپیکر وغیرہ کی اتنی رکھیں کہ اس جگہ پر، اس کمرے میں یا اس جو بھی گھر ہے وہاں بیٹھ کر جو خواتین سن رہی ہیں صرف انہی تک آواز جائے، باہر آواز نہ جائے، اور ان کی آواز غیر مردوں میں نہ جائے، غیر محارم میں نہ جائے، کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں ان کے لیے برے خیالات آئیں یا ان کے دل ان کی طرف للچائیں۔ پھر خواتین ہی سے متعلق ایک چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ چراغاں دیکھنے کے لیے مردوں کے ہجوم میں چلی جاتی ہیں یا جلوسوں میں چلی جاتی ہیں، تو یہ شرعاً ناجائز ہے۔ چراغاں کرنا یہ مستحب عمل ہے، یا چراغاں دیکھنے جانا یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک حرام کاری کا ارتکاب کرنا کہ مخلوط جگہ پہ چلی جانا، کہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہے اور جہاں بے پردگی ہوتی ہے، مردوں کا ہجوم ہے، دھکم پیل ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں سے جانے سے بہتر ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے اس مقدس مہینے میں نعتوں کا اہتمام کیا جائے، درود و سلام کا اہتمام کیا جائے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے، اور ان اعمال کو، ان اوراد و وظائف کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو ان احتیاطوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کا مقدس مہینہ اس کو منایا جائے، اور کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کیا جائے، محافل کا اہتمام کیا جائے، جہاں بھی محافل ملیں ان میں شرکت کا موقع اگر نصیب ہو، اللہ رب العالمین توفیق دے تو ضرور اس میں شریک ہوں، اور کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس کو اس کی شایان شان طریقے سے، آداب کے ساتھ اور ان احتیاطوں کے ساتھ منایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔